جواب میں کتھا کار فطرت سے رجوع کرتا ہے اور اپنی کتھاؤں کی سچائی کی، ان کے بامانی اور پر اثر ہونے کی سند ان سے حاصل کرتا ہے جنہوں نے فطرت کی گود میں پرورش پائی ہے۔ کسی ادب، کسی آرٹ کے لیے اس سے بڑی سند اور کون سی ہو سکتی ہے؟ اور میں سوچتا ہوں کہ آج کا کہانی کار، آج کا کوئی فنکار اپنے عہد کے راجاؤں کی ناقدری سے بیدار ہو تو وہ کس سے رجوع کرے گا؟ کہاں سے سند حاصل کرے گا؟ جنگل کا راستہ تو وہ بھول چکا ہے، فطرت سے اس کا ناطا ٹوٹ چکا ہے۔ اس زمانے میں تو آدمی فطرت سے جڑا ہوا تھا۔ اس کا فن اور ادب بھی فطرت سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی مثال خود کتھا سرت ساگر کی کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں میں ہمیں جو سماج نظر آتا ہے وہ شدھ انسانی سماج نہیں ہے، انسان کے ساتھ غیر انسان بھی جڑا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ یہ رنگا رنگ مخلوقات کا ملا جلا سماج ہے۔ جانور اور آدمی لوگ مل جل کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ شناخت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایسے منظر بھی تو دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہنسلی کا جوڑا اڑا چلا جا رہا ہے، ایک شکاری نے تیر چلایا، ہنسلی پھڑپڑا کر گرے، تڑپے پھڑ کے پران چھوڑے اور دم کے دم میں آدمی بن گئے۔ پتہ چلا کہ اصل میں تو یہ راجا رانی تھے، کسی حادثے کا شکار ہو کر جان سے گئے، مگر چونکہ مرتے مرتے ہنس اور ہنسلی کے جوڑے کو انہوں نے دیکھا اور وہ ان کے دماغ میں ایسا بسا کہ نئی جون میں آتے آتے وہ ہنسلی بن گئے، اور اب جیسے وہ اس شکاری کے تیر کا انتظار ہی کر رہے تھے، تیر کھا کر پھر اپنی آدمیوں والی جون میں آ گئے۔ تو سمجھیے کہ ان کہانیوں کی دنیا میں جنم چکر چلا ہوا ہے، ایک جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم، ہر جنم کے ساتھ ایک نئی جون اور ہر جون کے ساتھ ایک نئی کہانی۔ یوں کہانی میں سے کہانی نکلتی چلی جا رہی ہے۔ انسانی زندگی کاہے کو ہے، نت نئی جونوں بھی بھول بھلیاں ہیں، اور کہانیاں بھی ایک دوسرے میں اتنی گتھی ہوئی ہے کہ کتھا سرت ساگر کو کہانیوں کی بھول بھلیاں سمجھو۔ ہر کہانی ایک بھید ساتھ لے کر آتی ہے، اور ہر نئی جون اور ہر نئی کہانی کے ساتھ انسانی زندگی اور کائنات کا بھید اور گہرا اور گمبھیر ہوتا چلا جاتا ہے، مگر خود کہانی بھید نہیں بنتی۔ کسی پڑھنے سننے والے کو شکایت یہ نہیں ہوئی کہ یہ کہانی سمجھ میں نہیں آئی۔ اب عربی عجمی داستانوں کی طرف آئیے، یہاں کوئی جنم چکر نہیں ہے، مگر آدمی کی جون تو یہاں بھی بدلتی ہے۔ ادھر آواگمن کا عقیدہ گل کھلا رہا تھا، یہاں بس تخیل کی اور جادو کی کرش مساندی ہے۔ ہندی کہانیوں میں ہنسوں کا جوڑا نظر آئے تو چوکنے ہو جائیے۔ لازم نہیں کہ یہ ہنسنی ہو، زیادہ امکان یہ ہے کہ کوئی راجا رانی جون بدل کر ہنسنی بن گئے ہیں۔ اور عجمی داستانوں میں کوئی ہارن کلیلے کرتا نظر آئے تو خبردار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سرفراز شہزادہ ہو جو شکار کھیلتے کھیلتے 3 کھونٹوں میں گزرا اور اس ممنوعہ علاقے میں داخل ہو گیا جسے چوتھا کھونٹ کہتے ہیں، ایک آؤٹ سائڈر کی ہے۔ اب نے ہم جنسوں سے ٹوٹ کر اس نے ناطا کس سے جوڑا ہے؟ بلبل سے، طوطے سے، ہرن سے۔ گیتوں میں یہی گت برہن کی ہے۔ اس کے سنگی ساتھی اب کون ہیں؟ کوئل، کاغا، مور، انہی کے ساتھ مکالمہ، انہی کے ساتھ سارے دکھ کا رونا۔ پپیا رے پیا کی دانی کیوانی نہ بول، پیا میرا میں پیو کی رے میں تو پیا کہے کو سو کون، پریتم کو پتیا لکھوں رے کاغا تو لے جائے، جائی پریتم جی سو یوں کہے رے تھاری برنی دھانن کھائے۔ اور اب ذرا آتش لکھنوی کا ایک شعر سنیے، آ اندلی مل کے کریں آؤ دالیاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، اس لیے کہ گھائل کی گت گھائل جانے اور نہ جانے کو۔ یا بقول حافظ کہ ماں دو عاشق ظالم و کارماں ظریف، کہ بلبل اور ہم دونوں عشق کے ستائے ہوئے ہیں، دونوں کا مشغلہ ایک ہی ہے، جدائی میں آنسو بہاتے رہنا۔ مگر یہ اس وقت تک کی داستان ہے جب آدمی کا اور ادب کا فطرت سے ناطا چلا آتا تھا۔
اور ہاں جب تک تخیل کی سچائی پر ایمان برقرار رہا۔ تخیلی کے ناطے تو حساس روحیں فطرت کی اداؤں اور رمزوں کو جان پاتی تھی اور فطرت کے ساتھ مکالمہ کر لیتی تھی، فطرت کے ساتھ بھی اور ماورائے فطرت کے ساتھ بھی۔ یوں سمجھیے کہ جب ہم تخیل کی آنکھ سے دیکھتے تھے تو ہر درخت کے پیچھے کوئی سایہ منڈلاتا نظر آتا تھا، اور جب پہاڑ کو دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ اس کے بیچ کوئی بھید ہے۔ تو فطرت کے مظاہر تھے اور ان سے پرے کوئی بھیدوں بھری دنیا تھی۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی تھی، آپس میں جڑی ہونے سے ان کے معنی سمجھ میں آتے تھے، یا یوں کہیے کہ ایک سے دوسری کو، ایک شے سے دوسری شے کو معنی ملتے تھے۔ کہانی اور شاعری بھی انہی کے بیچ سے نکلی تھی اور ایک معنی رکھتی تھی۔ شعر دل کی آواز بن کر نکلتا تھا اور دلوں میں اتر جاتا تھا۔ کہانی اور شعر کہنے والے اور سننے اور پڑھنے والوں کے درمیان فوراً ہی ایک رشتہ قائم ہو جاتا تھا، دل کی کہی دل نے سنی۔ مگر جب عقل کی اینک آنکھوں پر چڑھ گئی اور تخیل کی آنکھ نے جو دیکھا اور دکھایا تھا وہ باطل ٹھہرا تو دنیا کا نقشہ بدل گیا، فطرت سے رشتہ بدل گیا بلکہ ٹوٹ گیا۔ اقبال کا یہ شعر بدلے ہوئے طرز احساس کا پتہ دیتا ہے۔ کر بلبل و طاؤس کی صحبت سے کنارہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ، طاؤس مور۔ اور اس کے بعد واقعی یہ ہوا کہ اقبال کے بعد آنے والے شاعروں نے جو ایک نئے طرز احساس کا تحفہ لے کر آئے تھے، بلبل سے، طاؤس سے، قمری سے، غزال سے، یوں سمجھیے کہ فطرت کی آغوش میں پلی ہوئی ساری مخلوق سے رشتہ توڑ لیا۔ اب نئے ادب کا آغاز تھا، نئے ادب کا مرکز اور محور صرف انسان ہے، نئے زمانے کا انسان، جس کا فطرت سے ناطہ ٹوٹ چکا ہے، فطرت سے بھی اور ماورائے فطرت سے بھی، جس کے سائے اس سارے ادب میں منڈلاتے نظر آتے ہیں جو فطرت کے ساتھ پیوست ہے، وہ سائے جو کسی بڑے بھید کی طرف اشارہ کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر ابلاغ کا مسئلہ تو پیدا ہونا ہی تھا۔ انسانی زندگی بھی تو فطرت سے ناطہ قائم کر کے اور فطرت کے واسطے سے ماورائے فطرت کے ساتھ ناطہ جوڑ کے ہی معنی پاتی تھی۔ جب یہ ناطہ ٹوٹ گیا تو خود آدمی کا آدمی سے بھی ناطہ ٹوٹ گیا، یعنی آدمیوں کے بیچ رہتے ہوئے اکیلا رہ گیا۔ اب آدمی بجائے خود ایک دنیا تھا اور نیا ادب اس دنیا کے بیچ ایک سفر، یا غالب کے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، اور نیا ادب اس محشر خیال میں سفر کرتے کرتے خود اپنی جگہ ایک محشر خیال بن گیا۔ نئے ادب کا قاری ایک محشر کے روبرو ہے اور معنی کی تلاش میں سرگرداں، وہاں معنی گم ہے، یہاں قاری کی عقل گم ہے۔ اب کیا ہے؟ داستانوں میں جب جوکم باز شہزادہ رستہ گم کر بیٹھتا ہے اور اس کی عقل جواب دے جاتی ہے تو کہیں سے خواجہ خضر نمودار ہوتے ہیں اور اسے رستہ دکھاتے ہیں۔ نئے ادب میں نقاد کو خواجہ خضر کا مرتبہ حاصل ہے، قاری کی رہنمائی وہ کرتا ہے۔ میں حیران ہوں ان نئے لکھنے والوں پر کہ نقادوں سے جو وہ توقعات باندھتے ہیں وہ جب پوری نہیں ہوتی تو وہ انہیں کھوجتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ ادب میں ان کا وجود فالتو ہے۔ ان سادہ دلوں کو مطلق احساس نہیں کہ نقادوں کے وہ کس قدر محتاج ہے۔ میں نے ابھی قاری کے حوالے سے نقاد کو خواجہ خضر بتایا تھا، نئے لکھنے والے سے ان کا رشتہ کس نوعیت کا ہے اس کے لیے ایک اور مثال لاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے بھلے دنوں میں لڑکا بالغ بھی ہو جاتا تھا تو بھی انا اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ایسے ہی نازوں سے پلے ایک لڑکے سے ایک شریف آدمی نے پوچھا کہ صاحب آتے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے انا کی طرف دیکھا اور لجاجت سے کہا کہ انا تو ہی بتا دے۔ نقاد نئے لکھنے والوں کی انا ہے۔ اب اس انا سے مفر نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ تو رہا نہیں جب شعر دل سے نکلتا تھا اور دلوں میں فوراً ہی اتر جاتا تھا اور کہانی کے بیان کے ساتھ کہانی کا مفہوم روشن ہوتا چلا جاتا تھا۔ وہ دنیا اور تھی، وہاں ساری کائنات ایک رشتے میں بندھی نظر آتی تھی۔ جو پرانی کہانیوں میں آدمیوں کے ساتھ پرندے، جانور، خاص طور پر پرندے اس بے تکلفی سے باتیں کرتے نظر آتے ہیں،
اس میں کوئی نہ کوئی سچائی تو ضرور ہے. یعنی کسی نہ کسی سطح پر آدمیوں اور ان پرندوں اور ان جانوروں کے بیچ مکالمات کسی سطح پر ضرور جاری تھا کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھ سکتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے. تو ابلاغ ہو رہا تھا آدمی اور فطرت کے درمیان بھی اور آدمی کے درمیان بھی. وہ دنیا مٹ گئی, نئی دنیا اور طرح کی ہے. اس نئی دنیا میں سب رشتے ٹوٹ چکے ہیں. آدمی کا رشتہ فطرت سے, خود آدمی کا آدمی سے, ایک مخلوق کا دوسری مخلوق سے. سب مخلوقات اپنی اپنی جون میں بند ہیں, اپنے خانوں میں مقید ہیں. اب کسی کی جون نہیں بدلتی. فطرت سے آدمی کا جو نیا رشتہ ابھرا ہے وہ فاتح اور مفتوح کا ہے. آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ فطرت کی چھپی طاقتوں پر قابو پاؤ اور انہیں اپنے کام میں لاؤ. اپنے کام میں وہ اس طرح لا رہا ہے کہ فطرت کو بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنے ہم جنسوں کو بھی اور اپنے حریفوں کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی. اس نئی دنیا میں جو انسانی احساس اور درد مندی سے محروم ہے, لکھنے والے کی حیثیت, شاعر کی, کہانی کار کی حیثیت ایک بیگانے, ایک آؤٹ سائڈر کی ہے. تو اب اس کے اور قاری کے رشتے میں ایک اجنبیت, ایک بیگانگی آ چکی ہے اور اب اس کی کہانی, اس کی شاعری سیدھے سچے انداز میں اپنا ابلاغ نہیں کر پائے گی. پھر نقاد تو بیچ میں آئے گا. یعنی نیا ادب محض کہانی اور شعر سے عبارت نہیں ہے, تنقید اس روایت کا لازمی حصہ ہے. انتظار صاحب, آپ کی تقریر میں جو آپ نے کہا اس کا تو مزہ تھا ہی, خاص کر ہم نقادوں کے لیے. لیکن